تو رات ختم ہو جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، مگر ان کی ثنا اور تعریف ختم نہیں ہوتی۔ ایک قطعہ ہے جو جناب معراج ہمالیہ صاحب کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سینے پہ جب سے نام علی لکھا ہے میں نے، سینے پہ جب سے نام علی لکھا ہے میں نے، کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ سینے پہ جب سے نام علی لکھا ہے میں نے، سینے پہ جب سے نام علی لکھا ہے میں نے، کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور میں نے بھی ہر ایک لفظ کو ایک تیر بنا کر، میں نے بھی ہر ایک لفظ کو ایک تیر بنا کر ہر دشمن حیدر کا جگر توڑ دیا۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! دیکھیے یہ شخصیت 13 رجب میں جن کا ذکر ہے، کائنات محتاج تعارف نہیں ہے، پوری کائنات جانتی ہے، جن کا سائنس ہو یا تاریخ ہو یا معنویت ہو، علم کا خزانہ ہو، وقت کے کائنات کے افضل نبی اگر یہ کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کی علم کی گارنٹی نبی لے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہذا ہر ودمان، ہر پڑھا لکھا، ہر ایجوکیٹڈ لوگ اور ہر دانش مند علی کے علم سے واقف ہیں۔ اور اس سرزمین جو بہت ہی خوبصورت سرزمین ہے، یہاں کے لوگ بہت خوبصورت اور خوب دل رکھتے ہیں، خوب فکر رکھتے ہیں۔ یا سرزمین نیپال جہاں گنگناتی چہکتی چڑیائیں آزاد ہواؤں میں ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی سب سے اونچی بلند ملک ہے کہ جس کو پورے دنیا کے پشتبان کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کی چھتی کہی جاتی ہے، ہمالیہ پربت کے اس سرزمین پہ بھی بڑے بڑے صوفیاء آئے اور اولیاء آئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اس ہمالیہ کی دھرتی پہ، تو انہوں نے کچھ اس طریقے سے جواب دیا، حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم، بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ کہ فقط یوں دیکھنے سے سوئے قاتل کچھ نہیں ہوگا، فقط یوں دیکھنے سے سوئے قاتل کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا اگر احساس گھائل کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا اگر احساس گھائل کچھ نہیں ہوگا۔ گھروں اور مسجدوں میں آن اے سی کر کے سولہ پر، گھروں اور مسجدوں میں آن اے سی کر کے 16 پر، دعا آمین سے غزہ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا، دعائے آمین سے غزہ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ دعا کے ساتھ چارہ سازی امت ضروری ہے، نور حسن صاحب توجہ رکھیے گا، دعا کے ساتھ چارہ سازی امت ضروری ہے، مقابل ظلم کے میدان میں وحدت ضروری ہے، مقابل ظلم کے میدان میں وحدت ضروری ہے۔ میں آج کے دن سبھی حضرات کو اور ملت مسلمہ کو، خصوصاً ملت مسلمہ نیپال کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو شخصیت آج کائنات میں جن سے منسوب ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، یعنی نبی کے نور کا ٹکڑا علی ہے۔ لہذا جہاں بھی نبی کی تعریف کی جائے، نبی کی مدح کی جائے، وہاں علی کی مدح ہوتی ہے، اور جہاں علی کی مدح کی جائے وہاں نبی کی مدح ہوتی ہے۔ مولا
علی کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا ہے الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر آگے بھی جملہ ہے، معراج بھائی توجہ کیجئے، القرآن، جو عاصم بھائی کے نظر کرتا ہوں، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ لہذا اگر ہم کو علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کا گہرا مطالعہ ضروری ہے، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ میرے عزیزو، یہ کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ قرآن ناطق کا نام ہے علی، اور قرآن مجید ہے صامت قرآن۔ قرآن کی ہر ایک آیت میں تجلی ہے علی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى لیجئے، یا سورہ دہر کی آیتیں لیجئے، یا سورہ کوثر کی آیتیں لیجئے، یا جس نظریہ سے بھی آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھیں، بس ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، جو کائنات کے تمام کلاموں کا امام ہے، تمام ڈائیلاگ کا امام ہے، خود فرمایا ہے کہ ابن عباس یاد رکھو یہ رات ختم ہو جائے گی مگر علی کے زبان سے بسم اللہ کی جو تفسیر شروع ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہو پائے گی، مگر کیا کروں، وقت نماز ہے، صبح کی نماز کا وقت آ گیا۔ القصہ مختصر اتنا سمجھو، جو کچھ بھی قرآن مجید میں موجود ہے وہ سورہ فاتحہ یعنی سورہ حمد میں موجود ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں موجود ہے وہ سورہ حمد کے بسم اللہ کے اندر موجود ہے، اور جو کچھ سورہ حمد کے بسم اللہ کے اندر موجود ہے وہ با کے اندر موجود ہے، اور یہ جو حرف با ہے اس کو اگر سمیٹ دیا جائے تو اس کے نقطے کے اندر سما جاتا ہے۔ وَأَنَا عَلِيٌّ نُقْطَةٌ تَحْتَ الْبَاءِ۔ ابن عباس یاد رکھو کہ میں علی بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، لہذا اگر سمٹ جائے تو وہ قرآن کہلاتا ہے، اور ایک نقطے میں آئے تو وہ علی کہلاتا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، من کنت مولا، علی علی، من کنت مولا، علی علی، ہم سب کا مولا، علی علی، ہم سب کا مولا، علی علی، جشن ولادت مولا علی۔ واہ۔ لہذا ہر قرآن کا مطالعہ کرنے والا شخص، چونکہ قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید آپ نہ پڑھیں بغیر اعوذ باللہ، اور کوئی بھی سورہ نہ پڑھے جب تک کہ آپ بسم اللہ نہ کہیں۔ لہذا ہر بسم اللہ کہنے والا بے کو ضرور پڑھتا ہے، اور عجیب بات یہی ہے قرآن مجید کی ابتدا ہی بے سے ہوتا ہے، یعنی میں اپنے جذبات کو اس طریقے سے کہہ دوں، قرآن کی ابتدا علی ہے، قرآن کی انتہا بھی علی ہے، لہذا علی کا دھیان کرنا یعنی قرآن کا دھیان کرنا، قرآن کا دھیان کرنا، علی کا دھیان کرنا، اس کے مصادف ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے دیکھا ہے پوری تاریخ میں، تاریخ خصوصاً بنی عباس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ علی کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو خوشگوار حالت میں نہیں تھے، علی کا نام لینے سے وہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ بس یہ آخری جملہ ہے، علی کا نام لینے سے وہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ میں بہت ہی گہرا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کہیں تک بات پہنچے، اور اس کی ریزن، اس کی دلیل دو چیز ہے۔ ایک علی کی عدالت جو دنیا کو بہت ہی بھاری پڑتی تھی، علی کی عدالت کی وجہ سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے تھے، کبھی کبھی اپنے بھی دور چلے جاتے تھے اور دور والے اپنے ہو جاتے تھے، اور یہ عدالت کی خصوصی نشانی ہوتی ہے کہ اگر منصف انصاف سے کام لے تو اپنے بھی اس سے بھاگنے لگتے ہیں۔ علی کی عدالت پل صراط کی طرح تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ان کا ایک چاہنے والا، ان کا موالی گلی گلی میں علی علی کرنے والا، پھر بھی دنیا ہے، انسان ہے،
بھول اور خطاؤں کا مرکب ہے انسان، لہذا اس سے ایک خطا سرزد ہوئی، علی کے بارگاہ میں بلایا گیا۔ خلافت علی کا زمانہ تھا، بھرے بازار میں علی نے ان کو سزا دی جو اسلام میں سزا ہے، ہاتھ کاٹنے کی، چوری بہرحال۔ تو انہوں نے ان کی ہاتھ کاٹی، یہ سزا دی چونکہ شریعت کے مطابق تھی۔ اب وہ انسان اپنی انگلیوں کو لے کر جا رہا ہے، کسی شخص نے ان کو چھیڑا اور کہا بڑے زندگی میں علی علی کرتے رہتے ہو، گلی میں علی علی کہتے کہتے گھومتے ہو، مگر آج دیکھو تمہارے علی نے تمہارا ہی ہاتھ کاٹا۔ تو قسم خدا کی قربان جاؤں اس کی محبت پر، تو اس نے عجیب جملہ کہا کہ دیکھو کل تک مجھے علی کے ایمان پہ، علی کے عدالت پہ شک تھا، مگر آج ایمان مکمل ہو گیا، علی کی عدالت میں میرا پورا ایمان آ گیا۔ اس لیے کہ علی نے اگر آج مجھے چھوڑ دیا ہوتا، مجھے وقت دیا ہوتا، تو میں یہ کہتا کہ علی اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عدالت نہیں رہتی۔ لہذا علی کی عدالت نے ثابت کر دیا کہ تمام زندگی علی علی کرنے والے نے بھی اگر کوئی خطا کی ہے تو علی نے اس کو انصاف کے ساتھ سزا دی ہے۔ جب یہ بات علی کے کان میں پہنچی تو ایک مرتبہ علی نے اپنے چاہنے والے کو بلایا اور انہی انگلیوں کے ساتھ بلایا، اور بلانے کے بعد انہی انگلیوں کو بڑی شفقت سے، مرحمت سے، محبت سے اس کے کٹی ہوئی انگلیوں کو کٹے ہوئے ہاتھ سے ملایا۔ اس کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کی، نہ جانے علی کے لبوں سے سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد کیا معجزہ ملا، کیا معجزہ نکلا کہ علی نے اپنے لعاب دہن کو لگایا۔ اس کے بعد کہا جا آج سے تو آزاد ہے۔ میرے عزیزوں وہ شخص نکلا اور نکل کے بعد کہا کہ کاش خدا کے بعد اگر کسی کا سجدہ کرنا جائز ہوتا میں علی کا سجدہ کرتا۔ علی کی انصاف بھی دیکھی، علی کی محبت بھی میں نے دیکھی۔ لہذا میرے دوستو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بہت سے شاعر ہوئے، بہت سے لوگ ہوئے علی سے خائف تھے، ایک علی کی عدالت برداشت نہیں کر پائے، اور دوسری علی نے جو حمایت انسانیت میں، حمایت اسلام میں، حمایت قرآن میں علی نے جو تلوار اٹھائی، اس تلوار کو جب وہ چلاتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے اپنا کون ہے، غیر کون ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے یہ تلوار کے سامنے آنے والا خدا کے لیے ہے تو چھوڑ دیتے تھے، اور خدا کا مخالف ہے، قرآن کا مخالف ہے، اسلام کا مخالف ہے، نبی کا مخالف ہے تو وہ چلا دیتے تھے۔ لہذا تمام عربوں کے قبیلوں میں، خاندانوں میں یہ بات گونجتی تھی میرا ماموں علی کے ہاتھوں مارا گیا، میرا نانا علی کے ہاتھوں مارا گیا، میرا دائی علی کے ہاتھوں مارا گیا، میرا خالو، میرا چچا علی کے ہاتھوں مارا گیا، کیونکہ ہر جنگ میں نبی کے لیے علی آگے آگے رہتے تھے۔ لہذا علی علیہ السلام نے جو تلوار چلائی، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی دشمنان علی بھی علی کے سامنے آتے تھے یا اولاد علی کے سامنے آتے تھے، نور علی ایسے تابندہ ہوتی تھی کہ پھر بھی دشمن ہونے کے باوجود وہ علی کے سامنے، اولاد علی کے سامنے سرخرو ہوا کرتے تھے۔ چاہے وقت کا کوئی بھی بادشاہ ہو، بادشاہ کھڑا رہ جاتا تھا اور وہ اہل بیت کے مرید ہو جاتے تھے۔ میرے عزیزوں آج کی اس محفل کو تہہ دل سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اس جملے کے ساتھ جو کائنات کے مولا، کائنات کے نبی، تاجدار نبی نے فرمایا ذکر و علی عبادہ۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے میرے عزیزوں، اگر میرا ہوتا تو مجھے دار پہ چڑھایا دیا جاتا، سولی پہ چڑھایا جاتا۔ یہ نبی کا جملہ ہے، تمہارے اور ہمارے نبی کا جملہ ہے، اور نبی نے فرمایا ذکر و علی عبادہ۔ کتنی کتابوں سے دلیل لینا چاہتے ہو، ہر کتاب میں موجود ہے، ہر کتاب جس کو کتاب کہنے کے لائق ہے اس میں موجود ہے۔ لہذا علی کا ذکر جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادت ہے، یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، یہ ریاضت ہے، یہ عبادت ہے۔ حسین خون سے سینچا ہے گلشن عالم،
गला कटा दिया, छोड़ी ना बंदगी देखो। सुभान अल्लाह, गला कटा दिया, छोड़ी ना बंदगी देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा अजल ने जो देखा सुजाते हैदर, कहा अजल ने जो देखा सुजाते हैदर, ये जुल्फिकार है खैबर की जिंदगी। हाय हाय सुभान ना जुल्फिकार है खैबर की जिंदगी देखो। उसको मनाए कि शराबें पी ले। हाय 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 ऐ खुदा तुझको ऐ मनाए, खुदा तुझको मनाए कि शराबें पी ले, मस्जिदें ढूंढने जाए कि शराबें पी ले। तू भी तौहीने तखालीक पे है मस्त व खामोश, तू भी तौहीने तखालीक पे है मस्त व खामोश। अली का है ईमान बचपन से कामिल, मेरा अली पंजतन में शामिल। अली का है ईमान बचपन से कामिल, मेरा अली पंजतन में शामिल। मिलेगा जहाँ से नबी का पता, मिलेगा जहाँ से नबी का पता, मुझे तो अली चाहिए। या अली रब की महबूबी मुलाकात अली से पूछो, रब की महबूबी मुलाकात अली से पूछो। रहमतों की थी क्या बरसात अली से पूछो। एक थी रूह दो गालिब थे किसे क्या मालूम, कैसे मिलते हैं दो जज्बात अली से पूछो। सबको मालूम है रब पाक है जिस्मों से, सबको मालूम है रब पाक है हर जिस्मों से। जो बगल गिर थे, जो बगल गिर थे वो हाथ अली से पूछो। जो बगल गिर थे वो हाथ अली से पूछो। लेके आए हैं सलात अर्श बरी से आका, और क्या साथ थी, और क्या साथ थी, और क्या साथ थी सौगात अली से पूछो। और क्या साथ राज की बात थी महबूब मुहिब में क्या क्या, उनके आगे की हर एक बात अली से पूछो। नारे हैदरी सिदर के आगे नहीं जा सके जिब्रील अमीन। हाय 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 सिदर के आगे की हर बात अली से हाय हाय मौला अली की एक किताब मौजूद है कि जो 1400 साल से जिसका अध्ययन किया जाता है। दुनिया में कोई ज़बान शायद ऐसी नहीं है जो अक़लियत में उसको छोड़कर कि जिस ज़बान में अली की उस किताब को नहीं पढ़ी जाती। और बहरहाल हमारे सरवर साहब हैं जो बेहतरीन जानते भी हैं, उस किताब का है नाम नहजुल बलागा। नहजुल बलागा बहुत ही अजीम किताब है और अली की किताब है। तो अली की अगर किताब होगी तो वो कैसी किताब होगी, जिसको एक स्टूडेंट ने, एक मुसलमान ने क्रिश्चियन का अपने ज़माने का सबसे बड़ा किताब लिखने वाले को हदिया दिया। उसने पूछा कि ये किसकी किताब है, तो कहा अली की किताब है। कि अली की ये किताब कब लिखी गई? कहा 1400 साल पहले जो उनके फिक्र थे, उनके थॉट थे, वो लिखी गई।
تو اس نے اپنی لائبریری میں سے ہی رکھ دی. بولا 1400 سال پرانی کتاب ہم کیا پڑھیں، لیٹسٹ اور اپڈیٹ کتاب ہم کو پڑھنی چاہیے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، بے چینی تھی، مگر وہ کتابوں کا عاشق اور کتابوں کا جو کیڑا ہوتا ہے اس کو کتابوں سے ہی سکون ملتا ہے. جو سچا حقیقی عابد ہوتا ہے اس کو سجدے میں لطف ملتا ہے اور سکون ملتا ہے. اسی طریقے سے وہ تھا تو کرسچن دنیاوی انسان مگر کتابوں کا عاشق تھا. لہٰذا ٹہلتے ٹہلتے اس نے سوچا چلو اس نے ایک ہدیہ کتاب دی، میری لائبریری میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو میری پڑھی ہوئی نہ ہو، لہٰذا اس ایک کتاب کے علاوہ اسی کو آج دیکھ لیتے ہیں. اس نے جب ورق کو پہلے ہی کھولا تو اس میں تخلیق کائنات، عادل بھائی جانتے ہیں آپ نے ترجمہ کیا ہے پہلے بھاگ کا تقریباً، تخلیق کائنات کا جب اس نے پڑھا وہ رمز اور رموز تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو بات ابھی بھی ہم کو انکشاف نہیں ہو پا رہی ہے وہ 1400 سال پہلے اس شخص نے کیسے معلوم کر لی کہ دنیا کیسے بنی. وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا، رات ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس شخص نے نہج البلاغہ کو کم از کم 70 مرتبہ پڑھا ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ جب بھی میں اس کتاب کو، اور موٹی کتاب ہے، پڑھتا ہوں تو میرے سامنے سے بہت سے دنیا کے بنانے کے راز کے پردے کھل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے علی صوت عدالت الانسانیہ، یعنی علی انسانیت کی عدالت کی آواز ہے. بہترین کتاب اس نے لکھی ہے اور نہج البلاغہ سے عدالت علی کو انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. بہرحال اگر کوئی مسلمان رائٹر کی کتاب بھی پڑھنا چاہے تو بہترین کتاب ہے شرح ابن ابی الحدید معتزلی، اور اس کتاب کو شرح ابن ابی الحدید جس نے پڑھا اس کے سامنے بہت سارے رموز اور علم ادیان و قرآن اس کے سامنے آشکار ہوتا ہے. بہرحال علی بہت مظلوم شخص کا نام ہے. تمام صحابی مانتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ صاحب علم تھے. علی کی شخصیت کا مطالعہ ہر دور میں ہونا چاہیے. والسلام